اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پارہ 15 کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ عظیم ذات جس نے رات کے مختصر ترین حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ ایک ہی رات کے مختصر حصے میں 40 دن کا سفر لمحوں میں طے ہو گیا، اور اس خاص بندے کو اللہ کہتا ہے یہ سیر ہم نے کرائی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو زمین کا سفر ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ منکرین حدیث نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو مسجد حرام کا لفظ ہے یہ تو صحیح ہے، اور مسجد اقصی کا معنی ہے دور والی مسجد، جو دور ہے، تو اس سے مراد فلسطین کی مسجد نہیں، اس سے مراد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے۔ لہذا مسجد حرام سے مسجد نبوی تک جو سفر ہوا یہ ہجرت کا سفر ہے، اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے، معراج کا کوئی سفر نہیں۔ منکرین حدیث نے انکار کیا، لیکن میں یہاں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت جس سورہ مبارکہ میں ہے، سورۃ الاسراء، یہ مکی سورت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور تم یہ کہتے ہو مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت جس میں اللہ یہ بات بیان فرما رہا ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت تو مسجد نبوی بنی ہوئی نہیں تھی۔ مسجد نبوی تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جا کے بنائی گئی، اور ابھی ایک مسجد بنی ہی نہیں، اور ہجرت ہوئی نہیں، اور اس سے بھی 1.5-2 سال پہلے اللہ آیت اتار کے کہہ رہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اگر مسجد نبوی اس سے مراد ہے تو وہ تو بنی نہیں تھی، تو سیر کیسے ہوئی ہے؟ اس مسجد کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ البتہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اور وہ ہزاروں سال سے دنیا میں موجود ہے، اور مسجد حرام بھی۔ لہذا عقل کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جینون مسجد اقصی ہی ہے جو فلسطین میں ہے، اور یہ معجزہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ اس لیے منکرین حدیث چونکہ حدیث کو مانتے نہیں، احادیث میں ساری تفصیلات موجود ہیں، اور یہاں آ کر انہوں نے تعویل کر کے اس معجزے کا انکار کیا۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کریں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ واقع معراج نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ جو عظیم سفر ہے اللہ کے رسول کا، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمین کا حصہ ہے سفر کا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو براق پر سوار کر کے کروایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ براق اتنا سفید رنگ والا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو براق کہا جاتا ہے،
اور یہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا ہے، اور اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یہ جانور لے کر آئے، اور ایک حدیث میں اس کے پیٹھ پر زین کا اور ناک میں نکیل کا بھی ذکر ہے۔ اور جب اللہ کے رسول اس پر سوار ہونے لگے تو جانور نے شوخی ماری، اچھل کود جیسے کرتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تم اچھلتے کودتے کیوں ہو؟ یہ وہ ہستی ہے جو تمہارے اوپر بیٹھنے لگی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، لہذا آرام سے رہو۔ اور وہ جانور سہم گیا، عام سکون کی حالت میں ہو گیا، اور اللہ کے رسول اس پہ سوار ہوئے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر سے میں سوار ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یک دم میں بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ ایک لمحے میں یہ سفر ہوا۔ اور ویسے بھی براق برق سے ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ براق بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ایک جانور تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا سفر ایک لمحے میں طے کرانے کے لیے آپ کو سواری کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو زمین کا سفر ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، جو پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پہنچایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور باہر ستون کے ساتھ ایک جگہ باندھ دیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور اب یہاں اہل سنت والجماعت کے علماء کی 2 جماعتیں ہیں کہ آپ نے معراج کی رات تمام پیغمبروں کو بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، اور آپ امام الانبیاء بن گئے، تمام پیغمبر اور رسول آپ کے مقتدی بنے، اور یہ بھی آپ کا ان معجزوں میں ایک الگ معجزہ ہے۔ لیکن یہ نماز جو آپ نے پڑھائی نبیوں کو بیت المقدس میں آیا، یہ معراج پر آسمان کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے پڑھائی، یا جب آپ معراج سے واپس آئے تو اس وقت واپسی میں پڑھا کر مکہ کی طرف پہنچا دیے گئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عربی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہوئے مسجد اقصی میں پہنچے اس وقت آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔